السلام علیکم۔ میزبان حیا جاوید کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن۔ 19 مئی 2026 عیسوی بمطابق 10 ذی-القعدہ 1445 ہجری بروز اتوار۔ ڈالتے ہیں آج کے خبر نام پہ ایک نظر۔ وسطی کشمیر گاندربل میں کل اس وقت سنسنی پھیل گئی جب نامعلوم اشخاص نے ایک 32 سالہ نوجوان کو پرپورہ کسنی علاقے میں چاقو سے حملہ کر کے اسے ابدی نیند سلا دیا۔ اطلاع کے مطابق مذکورہ شخص پیشے سے ایک دکاندار تھا جس کی شناخت 2 بچوں کے والد فیاض احمد ڈار والد غلام حسن ڈار کے بطور کی گئی۔ مذکورہ شخص کو پہلے نزدیکی ہسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے میڈیکل انسٹیٹیوٹ صورہ منتقل کرنے کی صلاح دی، لیکن بعد میں شدید زخمی فیاض احمد ڈار زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا۔ پولیس نے قانونی لوازمات پورا کر کے لاش کو لواحقین کے حوالے کر کے کیس درج کیا اور ملوث افراد کی تلاش شروع کر دی۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں کل شام دیر گئے نامعلوم بندوق برداروں نے راجستھان جے پور کے رہنے والی ایک خاتون اور اس کے خاوند پر گولیاں چلا کر انہیں زخمی کر دیا۔ انہیں فوری طور نزدیکی ہسپتال پہنچایا گیا۔ واقعے کے فوراً بعد پورے علاقے کو محاصرے میں لے کر پولیس اور سیکورٹی فورسز نے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ وادی میں مسلسل دوسرے روز بھی آتش زنی کا واقعہ پیش۔ اطلاع کے مطابق سری نگر کے وانٹ پورہ حول علاقے میں جو گنجان آبادی والا علاقہ ہے، آگ نمودار ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے 2 رہائشی مکانات کو خاکستر کر دیا اور لاکھوں کی مالیت کا سامان راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہوا۔ موصولہ اطلاع سے معلوم ہوا کہ محمد مقبول شیخ اور عبد الرحمان شیخ کے رہائشی مکانات آگ کی اس واردات میں مکمل طور پر خاکستر ہوئے ہیں۔ مزید آگ کو پھیلنے سے فائر اینڈ ایمرجنسی محکمے کے علاوہ مقامی لوگوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ انجمن نصرت الاسلام کے سابق صدر شہید ملت میر وائس مولوی محمد فاروق کے 34ویں سال شہادت کے سلسلے میں انجمن کے زیر اہتمام اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول رجوری کدل کے آڈیٹوریم میں ہمارا سماج ہماری ذمہ داریاں کے عنوان کے تحت ایک پروکار اصلاحی اور تعلیمی سیمینار منعقد ہوا، جس میں وادی کے متعدد اور نامور اسکولوں کے طلباء اور طالبات نے موضوع کی مناسبت سے اظہار خیال کیا۔ آج کے سماج پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، یقیناً منظر بڑا ہی بھیانک ہے۔ اسی سماج کی یاد دلا رہا ہے جو آج سے 1445 سال پہلے تھا۔ یمن ذمہ داریاں ہند بہ ذکر یژھان چھس کرن تمن مز چھ ساروی کھت مہم تہ اہم دینی تعلیم۔ Nigerian novelist Chinua Achebe thinks face apart the center cannot hold. One teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution for change. کام کرنے والے ہو، ایک دوسرے کو صحیح بات کی تلقین کرنے والے ہو اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی تاکید کرے۔ Humanity is seen nowhere. And its evidence is the second case where a man from Safakadal سون بچہ کت ماحولس من پلان، ام سند وتھن بہن کتھن بچن ست یل زن اکس بچہ سن زندگی اکس بچہ سن کتاب آسان، مگر آج امسی بچہ سن زندگی اخ موبائل فون آسان۔ یہ بچہ دہس تو راتس موبائل فونس پہ مصروف آسان، تو مول موج تس فخر کران زِ میٲنِس بچس چھا تگان فون چلاون۔ لوک سبھا انتخابات کا 5واں مرحلہ۔ شمالی کشمیر میں سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات۔ پولیس سربراہ نے کرنہ کا دورہ کر کے وہاں سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال۔ شمالی کمان کے فوجی کمانڈر کا دورہ جنوبی کشمیر سیکورٹی اور آپریشنل تیاریوں کا مجموعی طور پر جائزہ لیا۔
لوک سبھا انتخابات کے 5ویں مرحلے میں بارہمولہ نشست کے لیے ووٹنگ انتخابی مہم اختتام پذیر 18 لاکھ ووٹران اپنے ووٹ کا استعمال کر کے 22 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ 5ویں مرحلہ میں انتخابات کے لیے تمام تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ 4 اضلاع میں 2103 پولنگ مراکز قائم۔ پی کے پولے۔ انتخابات کے پیش نظر ضلع کپواڑہ میں اگلے 48 گھنٹوں تک پابندی عائد رہے گی۔ عوامی مقامات پر جلد سے میوزیکل کنسرٹس، ریلیوں یا انتخابی مہم کے تشہیر کی اجازت نہیں ہوگی۔ ضلع مجسٹریٹ کپواڑہ۔ ہماری مضبوط حکومت نے دفعہ 370 کی دیوار کو گرا دیا، جس کے نتیجے میں کشمیر اب آگے بڑھ رہا ہے، ہر طرف ترقی ہو رہی ہے۔ ہم نے قوم کی عزت نفس کے لیے پاکستان کو منہ توڑ جواب دیا۔ اسلام آباد کے پاس ایٹمی بم، لیکن اسے برقرار رکھنے کے لیے پیسے نہیں۔ 4 جون کو صرف 17 دن باقی انتخابی نتائج آنے کے بعد کانگریس لیڈران اپنی پارٹی کی تلاشی میں نکلیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ بھارت دنیا کا طاقتور ترین ملک کوئی للکارنے کی جرت کرے تو اس سے فوری جواب دیا جائے گا۔ کبھی کسی ملک پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہندوستان پوری دنیا کو امن کا پیغام دیتا ہے۔ پوری دنیا ہندوستان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کا مستقبل بہت روشن۔ راجناتھ سنگھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 10 سالوں کے دوران ریلوے کے شعبہ میں نئی تبدیلیاں آئی۔ کشمیر سے کنیا کماری تک ریل رابطہ بحال کرنے کے لیے اب کچھ ہی وقت درکار۔ گزشتہ 10 سالوں میں 31,000 کلومیٹر ریلوے ٹریک کو شامل کیا گیا، جو جرمنی کے پورے نیٹ ورک کے برابر ہے۔ اشونی ویشنو۔ جموں میں معطل پرنسپل کے کیس کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ڈائریکٹر اسکول جموں کو 15 دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وادی میں گرمی کی لہر میں معمولی اضافہ ہونے کے ساتھ ہی آئس کریم کی مانگ بازار میں بڑھنے لگی۔ لذتوں کے ان گنت اقسام کے لیے مشہور مٹکا کلفی کی دلکشی بازار میں چلنے والے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ابھی فروخت اتنی زیادہ نہیں، لیکن جوں گرمی بڑھنے لگی اور اگلے 2 مہینوں میں سیزن عروج پر ہوگا۔ آئس کریم فروش۔ الیکشن سے 2 روز قبل ہی نیشنل کانفرنس ورکروں کو تھانوں سے فون آنا شروع۔ انتظامیہ پولنگ عمل میں مداخلت سے اجتناب کرے۔ بڑگام میں عمر عبداللہ کا عام لوگوں سے خطاب۔ پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتیں جاری۔ بہار میں سستا تو ہریانہ میں ہوا مہنگا۔ جموں کشمیر اور کرناٹک سمیت کچھ ریاستوں میں ایندھن کی قیمتوں میں کمی آئی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ بھاجپا نے جموں کشمیر کے 2 ٹکڑے کیے کیونکہ ہم ترقی کی طرف گامزن تھے۔ ہمارے بچوں کو یونیورسٹیوں تک مفت تعلیم ملتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں رہا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بیان۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔